بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایمانس پیشن بلاگ۔ تو میرے پیارے پیارے فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کے شکر اور کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج جو ٹاپک میں لے کے آئی ہوں وہ شمائلہ اینڈ حسام بھائی کی ڈائیورس کا پارٹ 2 ہے، جس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو شمائلہ ہے اس نے ڈائیورس کس کے کہنے پر مانگی ہے اور اس کے پیچھے کون ہے، یعنی کہ شمائلہ کو بھڑکانے والا کون ہے اور اصل ریزن کیا ہے۔ آپ نے موسٹلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ شمائلہ جو ہے موسٹلی اپنی فرینڈس کے ساتھ زیادہ پارٹی اور ہوٹلز میں جانا، کھانا کھانا، پارٹی کرنا، انجوائے کرنا، شاپنگ کرنا، ہر ٹائم جو اپنی فرینڈس کے ساتھ جو انگیج رہتی تھی، یعنی کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے گھر سے زیادہ ٹائم اپنی دوستوں کو دیتی تھی، یعنی کہ وہ میریڈ ہوتے ہوئے بھی بیچلر لائف گزار رہی تھی۔ تو حسام بھائی کا کہنا یہ تھا کہ آپ گھر میں تھوڑا سا ٹائم دیا کرو، بچی کو ٹائم دیا کرو، اور جو میریڈ ویمن ہوتی ہے، یعنی کہ ایک شادی شدہ عورت ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو فرسٹ پیورٹی دے، پھر سیکنڈ جو ہے نا اپنی دوستوں کو یا باقی لوگوں کو رکھے۔ تو حسام بھائی نے ایکچولی جو ہے وہ ان کی فرینڈس کو یہ کہا کہ آپ لوگ پلیز تھوڑا سا اس کے ساتھ کم تعلق رکھیں یا تھوڑا سا اس کے ساتھ کم انگیجڈ ہوں، یہ گھر میں ٹائم نہیں دیتی۔ تو وہ فرینڈس نے اتنا غصہ کیا تو انہوں نے غصے کی آگ میں اور اپنا جو ہے وہ غصہ نکالنے کے چکروں میں شمائلہ کو اتنا بھڑکایا۔ انہوں نے کہا کہ تم جو ہو نا حسام بھائی تم سے جلتے ہیں، تم بہت آگے نکل چکی ہو اور تمہارا ایک نام بن چکا ہے، تم جو ہے اپنا مقام تمہارا اپنا ہے، لیکن حسام بھائی اس چیز سے جلتے ہیں، تمہیں آگے نکلتا دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو انہوں نے ایسا وہ شمائلہ کا جو مائنڈ بھر دیا، یعنی کہ دماغ بھر دیا حسد کی آگ میں۔ اچھا موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کپل اگر بہت خوش ہوتا ہے تو دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، موسٹلی فرینڈس جو ہوتی ہیں۔ آج کل کی وہ دوستیں نہیں رہی جو دوستوں کے لیے بہت اچھی ہوتی تھی یا دعا گو ہوتی تھی یا ان کے گھر کو بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جاتی تھی۔ آج کل جیلسی اور حسد جو ہے نا انسان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو خوش دیکھ لینا، موسٹلی فرینڈس جو ہوتی ہیں، تو ان کے اندر ایک حسد کی آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ لائف میری کیوں نہیں ہے، یہ بندی تو اتنا خوش ہے، میرڈ لائف میں بھی جو ہے وہ اتنا خوش ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لائف کو انجوائے کری ہے۔ تو یہ چیزیں وہ حسد میں آ جاتی ہیں اور دوستوں نے اس کو اتنا بھڑکایا۔ آپ نے موسٹلی ابھی بھی شمائلہ کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی ابھی، جو اس نے مطلب کہ کل ہی یوٹیوب پہ ڈالی ہے، جس میں وہ اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ شاپنگ پہ گئی ہوئی ہے، جس کی شادی ہے اس کے ساتھ شاپنگ پہ گئی ہوئی ہے۔ اس کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا ملال نہیں ہے، اور موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب وہ جہاں بھی جاتی ہے اس کی بیٹی اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کتنا کو ٹائم دے پائے گی، کیونکہ اس بندی کو صرف اپنے آپ سے ہی وہ نکل نہیں پا رہی، وہ اپنے شوق کے چکر میں اپنے آپ سے نکل نہیں پا رہی، تو بیٹی کو کیا ٹائم دے گی؟ اسے اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک بیٹی کی ماں ہے، سب سے بیسٹ اور سب سے پہلی پیورٹی اس کی جو ہے بیٹی ہے، اس کے بعد باقی سب کچھ آتا ہے، دوستیں بعد میں آتی ہیں، فیملی بعد میں آتی ہے، پھرنا، آوارہ گردی کرنا، لائف کو انجوائے کرنا بیٹی کے بعد آتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو دیکھے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ اکیلی اپنی دوستوں کے ساتھ باہر ہوتی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اس ٹائم اس کی بیٹی کس کے پاس ہوتی ہے، مطلب کہ وہ دوسروں کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو ٹائم نہیں دے رہی۔ ایک ماں جو ہوتی ہے نا، وہ سب سے آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ اپنوں پہ بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا کہ باہر کتنے حالات خراب ہیں کہ اپنوں پہ بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہر ٹائم انگیج رہے، ہر ٹائم اپنی بیٹی کے ساتھ رہے، اس کو کسی کے پاس مت چھوڑے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو پھر ایسی مائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ دے کے روتی ہیں کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں نے کیا کر دیا۔ جب وہ اس نشے میں سے نکلتی ہیں، دولت کے نشے میں سے یا اپنے عیش و آرام کے نشے میں سے نکلتی ہیں، پھر ان کے ارد گرد ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر یہی دوست یار جو اس کے ساتھ آوارہ گردی کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، پھر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ عورت مرد کے بغیر ادھوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد جو ہے عورت کے لیے بنایا، عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے۔ اگر عورت کو مرد کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مرد کو نہ بناتا، عورت کو اکیلی کو بنا دیتا۔ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے۔ اگر مرد نہ ہو تو عورت کا کوئی مقام نہیں ہے۔
عورت جو ہے وہ کھوکھلی ہے، عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، اور مرد نہ ہونا تو لوگ جو ہے نا ایسی عورت بے شک جتنی مرضی پاک دامن ہو، شریف ہو، جس کے پیچھے مرد نہیں ہے نا اس کو لوگ غلط ہی کہیں گے، اس کو بدکردار ہی کہیں گے، وہ جتنی مرضی شریف زادی ہو، جتنی مرضی نمازی پرہیزی ہو، جب تک وہ اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے نا تو لوگ اس کو نوچنے کو پڑیں گے۔ مرد سے اگر کوئی مرد نشئی شرابی کبابی بھی ہے نا تو وہ اپنے گھر میں ہے یا اس کا جوتا بھی گھر میں ہے نا تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یار اس گھر میں مرد ہے، باپ ہے، بھائی ہے، اس گھر میں نہیں جھانکنا۔ اور جس گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا نا، یعنی مرد نہیں ہوتا، تو آپ انہیں دیکھا ہے ہر ایرا گیرا اس گھر میں گھس رہا ہوتا ہے، جھانک رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز سوچنی چاہیے۔ تو شمائلہ کو یہ چیز سوچنی چاہیے تھی کہ اپنی فرینڈس کے پیچھے مت لگتی۔ انہوں نے تو اپنا جو ہے وہ غصہ نکال لیا شمائلہ کو بھڑکا کے کہ تم یہ ہو، تم وہ ہو، تمہارے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تم تو بہت اونچے مقام پر جاؤ گی، تم حسام کو چھوڑ دو، یہ تو تم سے جیلسی فیل کرنا شروع ہو گیا ہے، یہ تو ایسے کرنا شروع ہو گیا ہے، یہ اب تمہیں باہر نہیں نکلنے دے گا، یہ تم پہ پابندیاں لگائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تم اپنی لائف میں بہت اونچی مقام پر جا سکتی ہو، تم بہت پیسہ کما سکتی ہو، تمہیں اب لوگ جانتے ہیں۔ اس بندی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا اور یہ شہرت عارضی اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ بیسیکلی اس کی آزمائش کا ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر یہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے کہ یہ بندی اس کو سنبھال بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تو اس نے رشتے کھو دیے۔ تو یہ چیز ہے، پلیز کائنڈلی لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں جو شہرت دولت ہوتی ہے یہ دنیاوی چیزیں ہیں، اصل زندگی تو وہاں پہ شروع ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ دنیا میں بہت عیش و آرام اور سب کچھ دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کو دے کر آزماتا ہے کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا مطلب کہ اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کل دولت کی ہوس میں جو ہے بیوی شوہر کو چھوڑ رہی ہے، تو بیٹے ماں کو چھوڑ جاتے ہیں، مطلب کہ وہ دیکھیں یہ گہما گہمی کا عالم ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے، سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور شمائلہ کو چاہیے کہ وہ اپنی فرینڈس کے پیچھے مت لگے۔ موسٹلی آپ نے اس کی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ اس کی فرینڈس کو بھی کوئی ملال نہیں ہے، اس کی فرینڈس کو اسے سمجھانا چاہیے کہ یار تم اپنا گھر خراب نہ کرو۔ جب تو وہ ہاشم بھائی کے ساتھ پارٹیوں پہ جاتی تھی، کھانے کھاتی تھی اور ہوٹلنگ کرتی تھی، تب ہاشم بھائی انہیں اچھے لگتے تھے، لیکن اب جو ہے ہاشم بھائی کے خلاف شمائلہ کو بھڑکا کے انہوں نے بہت ہی برا کیا۔ ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں نا دوسروں کا گھر خراب کر کے ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں اور خود سائڈ پہ ہو کر تماشا دیکھتی ہیں، اور جب وہ بندی بالکل ہی ذلیل و خوار ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، پھر اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہوتا ہے نا دولت کے نشے میں ہوتا ہے، اس کو کوئی ارد گرد کا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب یہ نشہ اترتا ہے نا تو اس ٹائم وہ ایسا انسان اکیلا خود کو محسوس کرتا ہے، پھر اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔